درجے کی تھی تو دعا کی وجہ سے کافر کی سرکشی میں بھی فرق آ جاتا ہے، اپنا اس کی سرکشی بھی نہیں چاہے، اگرچہ نجات کا دار و مدار وہ ہیں، وہ تو ایمان پر ہے، لیکن کفار کے اندر بھی تو مراتب رکھے ہیں نا یا رکھنا، بعض کفار ہیں بڑے سرکش قسم کے آگے نا، وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اسی طرح کوئی کفار ایسے ہیں کہ ان کا مرتبہ ان کفر میں کم ہوگا تو ان کو ان کے عذاب میں بھی درجہ کم ہوگا۔ تو بہرحال سب سے بڑا وظیفہ دعا ہے۔ حضرت حکیم الامت حضرت عامر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، دعا مانگنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، دعا مانگتے ہی اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ جامع شفیع کے بانی حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے رسی کسی نے رکھی، اور لیکن مہمانوں کا رش باہر، مہمان ہیں اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، مہمان ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں، اپنی دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ تو حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے گھر والے کہنے لگے کہ حضرت آپ بیمار ہیں، یہ مہمانوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، آپ ان کے لیے کوئی وقت مقرر کر دیں، کوئی وقت مقرر کر دیں۔ پانی ہے ادھر، پانی رکھ دینا، ان کے لیے کوئی وقت مقرر فرما دیں۔ اللہ والوں کے بڑے ظرف ہوتے ہیں، حوصلے ہوتے ہیں۔ چلو پاکستانی بوتل ہے، ٹھیک، آپ پانی پی لیتے، اپنے بزرگ بھائی ہیں، جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ والوں کے ظرف بڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو گھر والوں نے کہا نا کہ مہمانوں کے لیے وقت مقرر کر دیں، تو حضرت فرمانے لگے میں اپنے محسنوں کو کیسے روک سکتا ہوں، میں اپنے محسنوں کو کیسے روک سکتا ہوں۔ فرمایا یہ لوگ پریشانی کے عالم میں آتے ہیں اور مجھے دعا کا کہتے ہیں، میرا دل پہلے بعض دفعہ کبھی کسی اور خیال میں ہوتا ہے، کسی اور طرف دھیان میں ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی یہ مجھ سے دعا کہتے ہیں، دعا کا سنتے ہی میرا دل فوراً فرش عرش پر پہنچ جاتا ہے اور زبان پر اللہ تعالیٰ کا پیارا نام آ جاتا ہے۔ فرمایا یہ تو میرے محسن ہے یاقنا۔ ہاں یہ میرے حضرت فرمانے لگے کوئی دعا کا کہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے ہے، کوئی دعا ہے، یہ ہے کوئی بڑے بزرگ حضرات موجود ہوں، آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ دعا فرما دیں، میں آمین کہہ لوں گا، وہ الگ بات ہے، وہ تو خیر ایک تواضع کا ہی درجہ ہے یہ، لیکن باقی اگر ہے کوئی ویسے کوئی دعا کہے فوراً دعا دے دیں ان کو کہ یا اللہ اپنے بھائی کی مدد فرمائے، اولاد عطا فرمائے، کوئی بھی دعا جس دعا کا بھی کہیں فوراً اللہ تعالیٰ سے مانگ دیں۔ اور پھر حدیث شریف میں آتا ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس یقین سے کہ میری دعا قبول ہو گئی الحمدللہ۔ بھائی کبھی ڈھیری ڈھائی دعا نہ کیا کریں آگے نا، ہاں کبھی مایوس نہ ہوں الحمدللہ۔ آپ یہ بھی سوچیں ہم بن مانگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، کوئی مانگے کوئی جھولی خالی جائے گی، اللہ بھر کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، جو مانگے وہی مل جائے، اللہ اس سے بہتر عطا فرما دیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے ایک آدمی نے دعا کی یا اللہ مجھے 2 روٹی مل جائے، اللہ تعالیٰ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، یہ 2 روٹیوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے دعا کی برکت سے آئندہ آنے والی پریشانی مصیبت تکلیف جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، دعا کی برکت سے وہ ٹال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔
اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ۔ اور کبھی دعا کی برکت سے اللہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے معاف، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں صغیرہ گناہ یہ تو حسنات کے ضمن میں، نیکیوں کے ضمن میں معاف ہو جاتے ہیں۔ اور بظاہر دنیا میں کوئی اگر دعا کا مطلب پورا نہ ہو تو پھر ہر دعا وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، وہ اوپر چلی جاتی ہے اور خزانوں کی شکل میں جمع ہو جاتی ہے الحمد للہ۔ جب اللہ پاک آخرت کے خزانے نصیب کریں گے، پردے اٹھائیں گے، پھر اندازہ ہوگا ان خزانوں کا یا الحمدللہ، اور یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ایسا اتنی کوئی نیک عمل نہیں کیا جتنے مجھے یہ نعمتیں اور خزانے ملے۔ فرمایا یہ آپ کی دعا کا صلہ ہے۔ اس وقت یہ خواہش کرے کاش کہ میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، مجھے سب کچھ یہی مل جاتا الحمدللہ۔ ہاں بہرحال ہے یہ جھولی خالی نہیں جائے گی۔ 6 سال ہو گئے مگر اولاد نہیں ہے الحمدللہ۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، گھبرائے نہیں الحمدللہ۔ مجھے رائے مرکز میں ایک بھائی وقت لگا رہے، کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ یاد رکھنا یہ جو مانگنے کا زمانہ ہے نا، یہ سارا اجر و ثواب کا ہی زمانہ ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اگر وہ دعا ظاہری طور پر قبول ہو گئی آپ دیکھ لیں، پھر تو وہ دعا بند ہو جائے گی الحمدللہ۔ یہ دعا خود عبادت ہے، الدعاء مخ العبادت۔ دعا خود عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا ایک روایت میں الدعاء هو العبادت، دعا خود عبادت ہے، مانگنا خود عبادت ہے۔ میرے فرمانے لگے کیونکہ عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہے۔ ہاں عبادت سے مقصود توجہ اللہ ہے، اور دعا میں بھی کامل توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بچوں کا زمانہ ہے ماشاء اللہ، ان کے لیے ہی ریل گاڑی ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آ جا میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلو جزاک اللہ۔ اچھا بھائی ماشاء اللہ، اچھا چلو ماشاء اللہ۔ بچوں میں کوئی تکلف نہیں الحمدللہ، جہاں مرضی اپنی ہی جگہ بنا لیں۔ اچھا چلو بھائی ماشاء اللہ۔ 6 سال ہو گئے شادی کو مگر اولاد نہیں ہے، اللہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی، جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ مجھے رائے مرکز میں ایک بھائی میرے کہنے لگے مجھے 30 سال کے بعد نے بیٹا عطا کیا۔ میں ایک اور جلسے میں تھا، بوڑھے آدمی، چھوٹے چھوٹے بچے، کہنے لگے جوانی میں نہیں اب دیے، بڑھاپے میں اولاد ہے۔ اللہ اپنی کبھی مایوس نہیں ہونا۔ ہاں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ بلکہ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث شریف گزری، ان ربکم حی کریم۔ اچھا چلو ٹھیک ہے اب ہے، ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا۔ اچھا چلو بھائی، چلو بیٹا ہے اب نہیں تھے بس، چلو تھوڑی دیر آپ اور مار لو تھوڑا سا۔ یہ کہ تم لوگ کہیں گے تو بچہ نہ کرے گا بھائی، تھوڑا سا ان کو وہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جزاک اللہ۔ اور لگا اور کر لو بیٹا تو، جزاک اللہ۔ چلو بھائی ہاں جزاک اللہ۔ اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ چلو ٹھیک ہے، بچوں کی بس میں ہی ہے ہاں کہ کچھ باتیں بچوں کے ساتھ ہی خاص ہوتی ہیں نا، ان کی اداؤں سے سب خوش ہوتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ اپنی لوگ ویسے نہیں ترستے اولاد کو بھائی، اللہ نے بہارے رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین کے بارے میں فرمایا نا کہ ان الحسن والحسین یا الحسن والحسین کما قال اسلام ہما ریحانتایا من الدنیا، کہ حسن حسین میری دنیا کی بہار ہیں الحمدللہ۔ ہاں بہار ہے الحمدللہ۔
تو اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اولاد کے بارے میں ہے انشاءاللہ۔ بیوی کہہ رہی ہے دوسری شادی کو کہ والد بیوی دوسری شادی کو والد آپ بتا کر اب جملہ کے غلط لکھا ہوا ہے۔ بہرحال بیوی کی طرف سے اگر اجازت ہے اور بس یہ ہے، دیکھو دوسری شادی کا وہ تو قرآن پاک میں ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ہے، تم نکاح کرو دو عورتوں سے کرو، 3 سے کرو، 4 سے کرو، لیکن آخر میں فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کافی ہے، الحمدللہ پھر ایک وہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری مبارک جوانی کا زمانہ 25 سال کی عمر شریف سے لے کر 53 سال تک، تقریباً 28 سال بنتے ہیں، وہ سارا اپنی مبارک جوانی کا زمانہ ہر ام المومنین ہر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 2 خامدوں سے یک بعد دیگر بیوہ تھیں آ گئی، جن کی ایک عمر میں 40 سال عمر تھی اور ایک قول میں 45 سال، آپ سے عمر میں یعنی 15 یا 20 سال بڑی تھیں اور اپنی پوری مبارک جوانی کا زمانہ آپ نے ان کے ساتھ گزارا، الحمدللہ۔ قربان جائیں آپ کی عفت اور پاک دامنی پر یاد ہے۔ اخیر عمر میں آخری 10 سالوں میں جو آپ نے متعدد نکاح فرمائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرمائے، اس کی بڑی مصلحتیں تھیں، مثلا ہر ایک مصلحت نقل دین کو آگے پہنچانا، کہتے ہیں ام المومنین ہر اماں جان ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نکاح میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ دین کے 3 حصے ہیں، 2 حصے امت تک پہنچانے والی ہر ام المومنین ہر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب یہ بخاری شریف ہے، اس کی دوسری حدیث کی راوی بھی حضرت ام المومنین ہیں، تیسری حدیث کی راوی بھی حضرت ام المومنین ہیں، اور کتنی حدیث ہیں جو حضرت ام المومنین اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہیں۔ اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی آپ کے نکاح میں۔ ایسے ہی تسہیل النساء، صحابیات پر آسانی کے، ازواج مطہرات کے جتنے بھی گھر تھے وہ صحابیات کے لیے مدرسے تھے، ہیں وہ صحابیات کے لیے، صحابیات تو کسی مسئلے کی ضرورت پیش آتی وہ امہات المومنین میں سے کسی ایک کے گھر میں تشریف لے جاتی حجرہ مبارکہ میں اور وہاں جا کر مسئلہ دریافت کر لیتی، کتنی آسانی ہو گئی، گویا کہ وہ مدرسے بن گیا ان کے لیے، رحمۃ۔ یہ سب غرضیں تھی یا الحمدللہ۔ تو بہرحال اگر وہ بس یہ حقوق کا خیال رکھ سکے فری ہے، الحمدللہ پھر گنجائش ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں وہاں شہداد پور میں تھا، وہاں پر ہمارے ایک وہاں پر جج تھے، جج ہیں بھائی عابد صاحب، بڑے نیک جج تھے، مجھے بتلانے لگے کہ فرمائے ان کی خصوصیت ہے کہ ان کی 2 گھر والیاں ہیں اور دونوں 2 ماموں کی سگے ماموں کی بیٹیاں ہیں اور آپس میں اتنی محبت سے اتفاق سے رہتی ہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اور وہ دونوں کا بہت خیال رکھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، دونوں ہیں۔ کل یا پرسوں ہوں ان کے ہاں میں خیال ناشتہ تھا یا کھانا تھا کوئی ہے، بڑی محبت سے انہوں نے دعوت کی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے تو بہرحال ہے سب بھائی نکاح میں قیاس سے نہیں، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں الحمدللہ، ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں آگنا، بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما حقوق کا خیال رکھ سکے یا پھر ہے، ورنہ تو بھائی دنیا ہے نا صرف سارے خواہشیں یہاں نہیں پوری ہوتی ہیں، اللہ نے بہت آگے اللہ نے آگے سلسلہ چھپا رکھا ہے الحمدللہ۔ میری بھی گھر والی ہیں، 4 گھر والی ہیں میری، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کبھی دعا بھی نہیں کی کہ میرا دوسرا نکاح ہو جائے، کبھی نہیں، بس اللہ نے کچھ بہانے بنا دیے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ ایک گھر والی ایسی ہیں ان کے 4 بچے، پہلے سے 4-5 بچے تھے، 2 خامدوں سے یہ کے بعد دیگر علیحدگی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے سہارا دینے کی توفیق عطا فرما دی، ان کے بچوں کا الحمدللہ سہارا لگا۔ تو بھائی سارے نکاح صرف ہنسنے کے لیے نہیں ہوتے،
اور سہارا دینے کے لیے بھی ہوتے ہیں. یہ تو مسافر کو پتہ ہوتا ہے کس کی گھاٹی سے گزرتا ہے. اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ پاک ذات الحمدللہ اللہ پاک ذات الحمدللہ. اللہ تعالیٰ مجھے دھیان ہی نہیں تھا اس طرح کوئی دوسرا نکاح بھی کرنا، کبھی دعا بھی نہیں کیا. میری گھر والی پہلی گھر والی کہتی ہے آپ دوسرا نکاح کر لیں. میں بالکل خاموش رہتا، کبھی مذاق میں بھی کبھی نہیں کہا میں دوسرا کرنے نہیں. بس اللہ نے کر دیا الحمدللہ. کچھ سلسلے جوڑ دیے. میں نے پہلے واقعات سارے سنائے تھے نکاحوں کے. 3 نکاح ہوئے آگے 3 مہینے میں ہوئے اور صرف 20,000 روپے میں ہو گئے. 20,000 روپے میں اور کچھ نہیں خرچہ ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. 4 گھر آباد ہیں الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے. اپنے رہ رہے ہیں گھروں میں الحمدللہ. اللہ نے مجھے سہارا دینے کی توفیق عطا فرما رکھی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس کی مہربانی، اس کا کرم ہی کرم ہے الحمدللہ. تو بھائی ہر ایک کے حالات ایک جیسے نہیں ہوتے الحمدللہ. مجھے جب ایک بزرگ تھے انہوں نے نکاح کے لیے کہا، میں تو انکار کر رہا تھا. تو 2 مدرسوں کے شیخ الحدیث تھے، بزرگ تھے، بڑی 80 سال قریب ان کی عمر. مولانا عبدالرؤف ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیچارے راولپنڈی سے آئے تھے. میں تو انکار کر رہا، میں کہ میں نہیں کر سکتا. میں تو میری گھر کی یہاں مدرسے کی مصروفیات ہیں. پہلی گھر والی میں جمعرات کی شام کو جاتا ہوں، جمعے کو پھر واپسی. میں تو بھائی بڑی مشکل ہے. لیکن بہرحال پھر وہ پہلی مرتبہ انکار کر دیا. پھر دوسری مرتبہ پھر دوبارہ بیچارے آئے راولپنڈی سے. بیچارے کہنے لگا کمرے میں نے آپ سے بات کرنی ہے. میں ان کو لے گیا. پھر وہی فرمایا کہ ایک بزرگ خاندان کی بیٹی ہیں آپ، بس وہ نسبت کریے نکاح کرنا چاہتی ہے، آپ ذرا ہاں کر لیں. تو پھر وہ فرمانے لگے آپ ہاں کر لیں، آپ کو فائدہ ہوگا فائدہ ہوگا. پھر میں نے پوچھ لیا وہ کن کی بیٹی ہیں. ایک ہی ہیں وہ حضرت مولانا الرحمان صاحب دام برکاتہ اللہ علیہ جو رائے کے بڑی بزرگ ہستی ہیں. فرمایا وہ ان کی پوتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اور ایسے میں خالی یہ جو گھر والے ہیں آج بچے آئے ہوئے ہیں یہ سادات میں سے ہیں الحمدللہ. ان کی پہلے علیحدگی ہوئی تھی، اللہ نے مجھے سہارا دینے کی ہے. ان کے بھائی یہاں پڑھتے رہے تو بس انہوں نے تو یہ کچھ ایسے میرے گھر میں میرے ہر گھر میں پریشانی تھی، وہاں بھی صرف سہارے کے لیے نکاح کیا. تو بھائی سارے نکاح ہیں. ہاں بس نکاح کے میں نے کیا. بھائی میں ایک حضور کی امت میں سے ادنا سا غلام ہوں، میری کیا حیثیت ہے. فرمایا مجھے کوئی دوسرے نکاح کا شوق نہیں، حضور کی ذات ہے. اور آپ کے دل میں کیا دوسرے سوائے امت کی بھلائی کے خیر خواہی کے اور کوئی مقصد نہیں تھا آپ کا نکاح. الحمدللہ ہم جیسوں کا یہ حال ہے تو حضور کی کیا شان ہوگی. الحمدللہ آپ نے جو نکاح فرمائے صرف امت کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، ازواج مطہرات کی تسلی کے لیے اور بہت سی مسئلے دیتی ہیں دین کو امت تک پہنچانے کے لیے. ہاں یہ کر دیتی ہیں. اچھا کبھی آج موقع تو کم ہے ورنہ میں کبھی کبھی تفصیل سے بھی سناتا ہوں یہ سارے واقعات. ہاں ان میں بھی نصیحت ہوتی ہے الحمدللہ. اللہ اس دور میں بھی اللہ کا شکر ہے 3 نکاح اور 20,000 روپے سے وہ حق مہر. بس وہ جو حق مہر کا ایک میں 5,000 روپے تھا اور ایک میں 10,000 روپے حق مہر مقرر ہوا. 20,000 میں نے 3 گھر دے دیے. اللہ کا شکر ہے. ہاں بچے بھی دے دیے اللہ کا شکر. ابھی یہ چھوٹے بچے آئے ہوئے تھے آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ ہے کتنی آسانی اللہ نے دین میں تو بڑی اللہ نے آسانی رکھی ہے. ہاں کچھ چیزیں میرے کروں، کچھ ہم اپنی کچھ چیزیں زائد داخل کر لیتے ہیں خوشی غمی میں، پھر پریشانی بڑھ جاتی ہے. ورنہ دین میں بڑی آسانی ہے. نکاح بیٹی کی قدردانی کا نام ہے. ہاں کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ. ہاں میں کہا چلو سوال جواب کی مجلس میں گئے، تھوڑی سی مجلس ہو جائے. پھر آج میں خیال کچھ وہ میرا خیال عصر کے بعد شاید وہ مجلس شروع ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے جلسہ شروع ہو جائے. چلو یہ جلسے بھی چلو ان سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. خیر کلمات کا بھی حضرات آتے ہیں، سب کی زبان سے خیر کلمات مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فائدہ ہو جاتا ہے. اس لیے سے چلو انشاءاللہ چلو
نماز انشاءاللہ چلو ایک سوال جواب، ایک کلمہ خیر کا کسی بھائی کے دل میں پہنچ جائے، کیا معلوم ہم سب کے لیے اللہ کی رحمت کا بہانہ بنا دے۔ تو رب کا در نہیں چھوڑنا اور جھولی پھیلائے رکھنی ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ بھائی جاوید اولاد ہے کہ نہیں، بچے ہیں کہ نہیں؟ ہاں اچھا چلو ویسے ہیں، اللہ دیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ ہمارے بھائی جاوید کی میرے خیال جیسے مجھے بتلا دو بچے ابھی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ 2 گھر والیاں تھیں نا آپ؟ ایک تھی، ایک گھر والی، 2 گھر والی؟ ہاں 3 تھی، ہم ایک ہی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے اپنے بھائی کو، اللہ برکتوں سے نوازے ہیں۔ ہاں چلو ٹھیک ہے نا، اللہ اپنے بھائی کو خوش رکھے ہیں۔ اگر اولاد ابھی نہیں ہوئی تو اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، جھوڑی پھیلائے رکھنی ہے۔ ہمارے پرانے ساتھی 30 سال سے تو میرے ساتھ ان کا محبت کا تعلق الحمدللہ یہ ہوا ہے۔ اللہ ہے سب کے لیے دعا، اور ان کی بارگاہ میں جھوڑی پھیلانا، یہی جھوڑی کو بھرنا ہے، خالی نہیں جائے گی، بس یہ یقین رکھیں دل میں جب بھی دعا کریں کہ اس دعا کا، یہ دعا خود عبادت ہے، عبادت مانگنا ہی عبادت ہے۔ باقی جو آگے اللہ نوازنا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہم کیا نوازتے ہیں بس یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، ہمارے ذمہ مانگنا ہے، جھوڑی نوازنا ان کا کام ہے۔ بھرا اللہ وہ کس انداز سے نوازتے ہیں بس یہ ان کی اپنی شان الحمدللہ، جو مانگے وہی عطا فرما دیں، اس سے بہتر دے دیں، گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں، کوئی پریشانی دور فرما دیں، ورنہ پھر ہر دعا کو اللہ خزانے کی شکل میں اوپر جمع فرما دیں الحمدللہ۔ جزاک اللہ، نماز پڑھ لیں۔